مسیح یسوع کے ابدی جلالی خوبصورت نام میں خداوند کے عظیم لوگوں کو سلام۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت بخشے۔ کرسمس کے موقع پر ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں تھوڑی باتوں پر غور کریں گے اور سیکھیں گے۔ آئیں ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے مقدس متی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 7 آیت پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ آمین۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم نے مقدس متی کی انجیل اس کا 2 باب 7 تا 12 آیات تک ہم نے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے، تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ کسی ایگزامپلی طور پہ میں بات کر رہا ہوں۔ یہ سرائے میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے، یہ کسی محلے کسی شہر میں نہیں ہوئی۔ علاقہ جو تھا وہ بیت لحم کا، یروشلم کا علاقہ ہے، تو بیت لحم کا علاقہ ہے، لیکن محلے کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ سرائے میں ان کے واسطے جگہ نہ تھی، اور اگر محلے میں پیدا ہوتا خداوند یسوع مسیح یا شہر میں پیدا ہوتا، تو پھر ماں مریم کے رشتہ دار بھی وہیں تھے، اور مقدس یوسف کے رشتہ دار بھی وہیں تھے۔ کسی نہ کسی کے گھر میں تو ضرور جو ہے وہ جگہ ملنی چاہیے تھی، چونکہ خداوند اپنے لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ لیکن یہاں ذکر ہے سرائے کا، تو خداوند یسوع مسیح سرائے میں پیدا ہوا ہے۔ تو سرائے میں جب لوگ کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے شہر میں جا کر نام لکھوائیں، تو مقدس یوسف بھی اپنی بیوی کے ساتھ نام لکھوانے کے لیے یہودا کے بیت لحم کو گیا۔ جب راستے میں تھے تو سرائے میں ٹھہرے، اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت جو ہے وہ آ پہنچا۔ تو یہاں تھوڑی باتوں پر غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا۔ بعض اوقات لوگ عام جو سوال ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح پیدا کہاں ہو، تو بولتے ہیں چرنی میں۔ تو خداوند یسوع مسیح چرنی میں پیدا نہیں ہوا، اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا گیا۔ پیدائش اس کی چرنی میں نہیں ہوئی، چرنی میں اس کو رکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایسی جگہ پر کیوں پیدا ہوا، جانوروں کے بیچ میں۔ اس کی ایک بہت خوبصورت جو ہمیں جواب ملتا ہے، بات ملتی ہے، وہ ہے خداوند کے کلام مقدس میں سے وائز کی کتاب اور اس کا 3 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، میں نے دل میں کہا کہ یہ بنی آدم کے لیے ہے کہ خدا ان کو جانچے اور وہ سمجھ لیں کہ ہم خود حیوان ہیں۔
تو یہ بنی آدم کے لیے ایک نشان ہے کہ خداوند یسوع مسیح جانوروں میں پیدا ہوا ہے، انسان خود سمجھ لے کہ ہم حیوان ہیں۔ اب ہم تھوڑا پیدائش کی اس پہ کتاب پہ غور کرتے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ تم نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، جس روز تم نے کھایا تم نے اس میں سے کھایا تم مرے۔ تو جس بات کے بارے میں منع کیا گیا ہے، جس پھل کے بارے میں منع کیا ہے، وہی انہوں نے کیا، وہی پھل کھایا۔ تو بات کس کی مانی؟ لکھا ہے سانپ کل دستی جانوروں میں سے چلاک تھا جن کو خدا نے بنایا۔ تو سانپ سب جانوروں سے، اب تمام فرشتگان سے یا تمام انسانوں سے ہم دیکھتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ ہوشیار ہے۔ تو جب شیطان نے خود غلطی کی تو وہ کس میں آ گیا؟ ایک اس میں جانوروں کی اس میں لسٹ میں آ گیا۔ تو جب اس کو سننے والے جو ہیں، جب اس کی بات سنتے ہیں تو وہ خود بھی جانور ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کو کوئی تمیز کی جو ہے نا وہ ان میں بات نہیں رہ جاتی، ان میں کوئی برداشت کا مادہ نہیں رہ جاتا، اور وہ کام برے ہی کرتے ہیں جو اس کے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہی پرانا اژدہا، وہی لال اژدہا، پرانا سانپ جو سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو سانپ، شیطان کوئی جو ہے وہ سانپ کہا گیا ہے۔ تو جب کوئی سانپ کی باتیں سنتا ہے، جب کوئی شیطان کی باتیں سنتا ہے تو اس کی عقل ویسی ہی ہو جاتی ہے، اور اس کو شیطان کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ حیوان کہا گیا ہے، اس کو ایک جانور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو انسان بھی جب اس کے کام خراب ہوتے ہیں تو وہ بھی جانوروں جیسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مثال کے طور پر جانوروں کو کیا کیا گیا ہے؟ استعمال کیا گیا۔ ایسی جگہ پہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے جہاں جانور تھے۔ تو سرائے میں جہاں انسانوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، جہاں اتنے مرد اور عورتیں، چونکہ مردم شماری کا وہ تھا سلسلہ تھا، تو وہاں کوئی جگہ نہ تھی، تو جانوروں کے کمرے میں تھوڑی جو ہے جگہ ملی، تو وہاں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ اس لیے ہوا کہ انسان خود سمجھ لے کہ ہم حیوان ہیں۔ جب کوئی اپنے بیٹے بیٹی کو گالی دیتا ہے، اب میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کتی کا بچہ، یا ماں اپنے بیٹے بیٹیوں کو بولتی ہے کتے کا بچہ۔ تو یہ نہایت اس بات پہ غور کریں، یہ کوئی تمیز کی بات نہیں ہے، یہ کوئی انسانیت کی بات نہیں ہے۔ اگر ماں بول رہی ہے اپنے بیٹے کو ایسے، تو وہ خود بھی وہی ہوگی، اس کا شوہر بھی وہی ہو گیا، اولاد بھی وہی ہوگی۔ تو یہ نہایت ایک غلط یعنی کہ وہ باتیں ہیں۔ تو یہ جانوروں والی باتیں ہیں جو رشتے کی پہچان ہی نہیں کرتے۔ جانور نہیں جانتے میری ماں کون ہے، میری بہن کون ہے، میری پھپھو کون ہے، میری ماسو کون ہے، ان کو رشتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انسان بھی جب ابلیس کے کہنے میں آ جاتا ہے تو اس کی بھی حرکات ویسی ہی ہو جاتی ہے، کیسی جانوروں والی۔ تو انسانی حالت جو ہے وہ ایسی ہو گئی جیسے جانور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایسی جگہ پہ پیدا ہوا ہے کہ انسان کی عقل اتنی بگڑ گئی ہے کہ اس کو دوبارہ انسانیت کی تعلیم کیا کرنی پڑے گی، دینی پڑے گی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو لوگوں کو انسانیت کی تعلیم دی۔ خداوند یسوع مسیح نے خود نقشہ دیا، ایک خوبصورت نقشہ دیا۔ اس نے کہا بھی کہ میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے، تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے بارے میں ذکر آتا ہے، اور یہودی تاریخ کے بارے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 8 سال سے لے کے 12 سال کی عمر تک شریعت کی پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا، یہ ہر حال میں ہر بچے کو جو تھا یہ کتابیں سیکھنی ہوتی تھیں۔ ان کو یاد بھی کرنا ہے، ان کو پڑھنا بھی ہے، اور بہت سارے بچے ان کو پڑھ کے اور زیادہ آگے ترقی کرتے، نہیں تو یہ تو ہر حال میں 5 کتابیں جو ہیں یہ ان کو پڑھنے۔
ان کو پڑھنے کے باوجود بھی انسانوں کی عقل کیا ہو گئی؟ بگڑ گئی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے انسان کو ایک نقشہ دیا ہے کہ آپ ایسے اگر زندگی کریں گے گزاریں گے تو خداوند کے ساتھ آپ کا میل ملاپ ہوگا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح سے ملتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے ہم پیروکار بن جاتے ہیں، تو پھر ہم انسانوں میں آ جاتے ہیں، ان انسانوں میں آ جاتے ہیں جو مبارک لوگ ہیں، جو خداوند سے ڈرتے اور کانپتے ہیں اور خداوند کے آرام میں داخل ہوں گے، پھر ہم ان میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح سے نہیں ملتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر ہماری عقل جو ہے وہ حیوانوں جیسی ہو جاتی ہے۔ اور میں ایک اور مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، جیسا کہ لکھا ہے کہ اور چھٹے مہینے میں فرشتہ ماں مریم کے پاس آیا۔ تو اس بات پہ ہم تھوڑی غور کریں گے۔ اگر فرشتہ ماں مریم کے پاس چھٹے مہینے میں آیا ہے تو 25 دسمبر جو ہے بڑا دن جو ہے وہ ہم 12ویں مہینے کی 25 تاریخ کو منا رہے ہیں۔ اب چھٹے مہینے میں فرشتہ آیا 12ویں مہینے میں، تو 6 مہینے میں تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش نہیں ہوگی نا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، ہم اس بات پہ غور ایگزامپلی طور پہ بات کر رہا ہوں، تو فرشتہ جو ہے وہ ماں مریم کے پاس تیسرے مہینے کی 25 تاریخ کو آیا ہے، اور تیسرے مہینے کی 25 تاریخ سے آپ حساب لگا لیں 12ویں مہینے کی 25 تاریخ جو ہے، یہ ایگزامپلی بات میں کر رہا ہوں، اس پہ کوئی وہ میں زور نہیں دے رہا، چونکہ تاریخوں میں بڑے بڑے عالموں نے کیا کیا وہ ہم تاریخ پہ زیادہ بات نہیں کرتے، ہم یہ مختصر بات ہے کہ ایگزامپلی طور پہ بات کر رہے ہیں۔ تو تیسرے مہینے کی 25 سے آپ حساب لگا لیں 12ویں مہینے کی 25 تاریخ تک ٹھیک 9 مہینے بنتے ہیں۔ تو چھٹے مہینے کا پھر جو ذکر آیا تو اس کی کیا بات ہے؟ چھٹے مہینے کا ذکر جو ہے وہ یوحنا کی ماں کو تھا، کہ فرشتہ کہتا ہے اب اس کو چھٹا مہینہ ہے، یوحنا کی ماں کو، یعنی یوحنا اپنی ماں کے بطن میں، اپنی ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کا ہو گیا ہے۔ تو جب یوحنا اپنی ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کا ہو گیا تو پھر ماں مریم کے پاس فرشتہ آیا، تو ماں مریم کو آ کے پیغام دیا، اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور یوحنا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے 6 مہینے بڑا ہے۔ تو اب خداوند یسوع مسیح کے وسیلے پھر فرشتہ کہتا ہے میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح اگر اس کی پیدائش نہیں ہوتی تو ہمارا کفارہ نہیں ہوتا، ہمارا خداوند کے ساتھ میل ملاپ نہیں ہوتا، اور ہم خداوند کے آرام میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، چونکہ ہم جو تھے وہ ابلیس کے قبضے میں تھے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے آ کر اپنی جان کا کفارہ دیا ہے، تو ہمیں اس سے کیا کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کی قید سے چھڑایا ہے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں، جب ہم آئندہ غلطیاں نہ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کر لیتے ہیں، اور پکا مضبوط ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور ارادہ کر لیتے ہیں کہ آئندہ غلطی نہیں کریں گے، تو پھر ہم خداوند کے آرام میں داخل ہونے کے حقدار ہیں۔ مرتے دم تک ہم نے کیا کرنا ہے؟ خداوند کے کلام مقدس پہ توجہ کرنی ہے، اسی میں رہنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا۔ اگر ہم جانوروں کی بات کریں تو ہم تمیز کے لحاظ سے اگر بات کریں تو جب ہم گالی دیتے ہیں تو پھر سب کے سامنے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، کوئی بھی، ہم بیہودہ گالیاں دیتے ہیں، اور چوری نہ کرنا یہ بھی اس حیوان کا کام ہے، اس افی کا کام ہے، سانپ کا کام ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنا، چوری کرنا، بد نظری، اور زناکاریاں، اور خون کرنا، اور بہت ساری ایسی بری باتیں جو ہیں یہ ابلیس کے کام ہیں۔ اس لیے خداوند نے کہا ہے کہ اس کی بات نہیں سننی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ زندگی میں داخل ہوگا۔ تو ہمارے سامنے خداوند نے یہ زندگی کا ایک درخت رکھا ہے جس میں سے ہم نے کھانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے منہ کا کلام جو ہے
وہ ہم روحانی طور پر کھاتے ہیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں تو ہم اس کے پھل میں سے کھاتے ہیں، اور اگر ہم ابلیس کا کلام سنتے ہیں، یعنی جتنی آوارہ باتیں ہیں، تو پھر ہم ابلیس کے پھل میں سے کھاتے ہیں، اور وہ ہمیں لے کے جائے گا دوزخ میں۔ تو خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمیں نجات دینے آیا ہے، وہ ہمیں چھڑانے آیا ہے، وہ ہمیں بچانے آیا ہے، وہ ہمیں خداوند کے ساتھ میل ملاپ کے طریقہ کار بتانے آیا ہے، اور وہ ہمیں راہ بتانے آیا کہ تم نے کیسے چل کر خداوند کے ساتھ جو ہے وہ رفاقت رکھ کر مرنا ہے، اور پھر تم خداوند کے آرام میں داخل ہوگے۔ اور یہ ہمارے لیے اس لیے سب سے بڑا دن ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن، چونکہ ابلیس کے شکنجے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خداوند نے ہمیں کیا کر دیا؟ رہا کر دیا۔ جتنے ایمان لاتے ہیں، جتنے اس میں مرتے ہیں، لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو آپ سے مسیح یسوع میں مرتے ہیں۔ مبارک وہ لوگ ہیں جو خداوند کے کلام مقدس کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں گالی نہیں دوں گا، آج کے بعد میں نشہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں بد نظری نہیں کروں گا، آج کے بعد میں اور جتنے برے خیالات ہیں ان کو میں اپنے دل میں نہیں لاؤں گا، ان کو میں اپنے ذہن سے ڈیلیٹ کرتا ہوں، ان کو میں اپنے ذہن سے نکالتا ہوں۔ تو پھر ہم جو ہے نجات کے حقدار ہیں، اور پھر ہم خداوند کے آرام کے حقدار ہیں۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی ان باتوں پہ غور نہیں کرتے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پہ غور نہیں کرتے۔ ایک اور بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش حیران کن بات ہے، اور اگر ہم خداوند کے کلام مقدس پیدائش کی کتاب پہ جاتے ہیں تو ہر کام ہی حیران کن بات ہے۔ خداوند کے سب کام حیران کن بات ہیں۔ خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، زبردست بات ہے، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر چلتی، زبردست بات ہے، اور زمین ویران اور سنسان تھی، حیران کن بات ہے۔ اور پانی کو خدا نے کیا کیا؟ پانی کو پانی سے جدا کیا، اس میں سے زمین نکالی، پھر آسمان بنایا، پھر خداوند نے چاند اور سورج اور ستارے بنائے، اور پھر خداوند نے اس کے بعد جو ہے وہ پہاڑ، درخت اور حیوانات اور کیڑے مکوڑے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ خدا نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، ان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، پھر انسان کو بنایا، اور انسان کو کہا کہ تم نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، اور جس کے بارے میں خداوند نے منع کیا وہی پھل انہوں نے کیا کیا؟ کھایا۔ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ پھل کیا ہے؟ پھل یہ ہے کہ جتنا ابلیس کا کلام ہے وہ بھی پھل ہے، اور جو خداوند یسوع مسیح کا پھل ہے وہ بھی پھل ہے۔ تو اگر ہم نکمی باتیں منہ سے نکالتے ہیں تو ہم ابلیس کے پھل میں سے کھاتے ہیں، اگر ہم اچھی باتیں منہ میں سے نکالتے ہیں تو پھر ہم خداوند کے یسوع کے پھل میں سے کھاتے ہیں۔ تو جو کوئی یسوع کے پھل میں سے کھاتا ہے وہ زندگی میں، چونکہ خداوند یسوع مسیح میں سے زندگی نکلتی ہے، خوشی نکلتی ہے، اطمینان نکلتا ہے، شفا نکلتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہمیشہ کا اس کے پاس آرام ہے۔ تو ابلیس کے پاس دوزخ ہے، تلخیاں ہیں، اور بے دینی ہے، اور بے دردی ہے، اور بہت سے اور برے کام ہیں۔ سو ہم اس خوبصورت موقع پر خداوند کے عظیم نام کو مبارک کہنے کے لیے ہم ان خوشیوں میں شامل ہوں، اور ایک دوسرے سے صلح کریں، اتفاق کریں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کریں، اور خداوند پھر ہماری زندگی کو بابرکت بنائے گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت بخشے، آمین۔